السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی ایک سورہ رحمان ہے جس میں بار بار اللہ تبارک و تعالی کتنے خوبصورت الفاظ میں انسان کو یاد دلاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اوے اللہ کے بندو، تم اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین چیز جو انسان کو دی ہے نا، وہ سب سے پہلی چیز وقت ہے۔ اس میں خواہ وہ نیکی کرے، اس میں خواہ وہ گناہ کرے۔ اور دوسرے نمبر پہ زندگی ہے، حیات ہے۔ اور تندرستی ہے اور ایمان ہے۔ اتنی بڑی نعمتوں سے اللہ نے نواز دیا ہے کہ اگر پھر بھی یہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا تو پھر اللہ نے بھی تو اس کو ناشکرا ہی کہنا ہے نا۔ کیا خوب سورہ والعادیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انسان ہے ہی ناشکرا، اور یہ مال و دولت کا رسیہ ہے، اس کو سیند کر جمع کرتا ہے، اور کتنا بیوقوف ہے کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ میرا مال نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو سمیٹتا ہے۔ اور اتنی بڑی دولت جو صحت کی شکل میں اللہ نے انسان کو دی ہے، اس کی قدر نہیں کرتا۔ آپ اس دنیا میں گھوم پھر کے دیکھیں، ہاسپٹلز میں جا کے دیکھیں، آپ کو ایسی بیماریوں میں لوگ مبتلا نظر آئیں گے کہ آپ کو خدا یاد آ جائے گا۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس میں کسی کی ٹانگ ضائع ہو جاتی ہے، کسی کا بازو چلا جاتا ہے، کسی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، کسی کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، کوئی چلنے پھرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، کسی کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، تجھے تو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، جو صحت کاملہ عطا فرمائی ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ تو ہر وقت اس کو یاد کرتا رہے، ہر وقت اس کی ثنا بیان کرتا رہا، اور اس کی تسبیح یعنی کہ ذکر اذکار سے لطف اندوز ہوتا رہا، جو کہ روح کی غذا ہے۔ لیکن بدبختی ہے اس انسان کے لیے جس کو اللہ نے موقع دیا نیکی کا، جس کو اللہ نے موقع دیا توبہ کا، اور اس نے نہ نیکی کی اور نہ توبہ ہی کی۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، ذرا غور تو کرو، اللہ نے اس دنیا میں کتنی ہی مخلوقات پیدا کی ہیں، اور ہر مخلوق کا رنگ ڈھنگ، اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا الگ۔ پرندوں کو دیکھ لیں، کسی بڑے بڑے پر ہیں، کسی کی چھوٹے پر ہیں، کسی کی بہت لمبی گردن ہے، کسی کی بہت چھوٹی، بلکہ اس قدر چھوٹے سے چھوٹی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو دیکھ کے خدا کی قدرت کو اگر آپ
سوچنا شروع کر دیں تو آپ کے دل و دماغ فیل ہو جائیں گے۔ جگنو، کیا بات ہے میرے اللہ کی۔ چمگادڑ ہی کو دیکھ لیں کیسے بنائی گئی ہے، اور وہ ممولیہ جانوروں میں سے ہے۔ وہ بچے دیتی ہے اور بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اس کے دانت بھی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے اللہ کی، کیا شان ہے میرے اللہ کی۔ کوکنس کے بارے میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، صوفی برکت صاحب کی کتاب ہے، اس میں کہیں میں نے ایک نام پڑھا تھا، کوکنس بھی ایک پرندہ ہوتا ہے جس کی آواز اتنی سریلی ہوتی ہے کہ اس کی چونچ کے 100 کے قریب غالباً سوراخ ہیں، اور جب وہ گاتا ہے تو اس کی آواز میں اس قدر جادو ہے کہ پورے جنگل کے پرندے، چرندے اور ہر چیز جو ہے نا وہاں پہ آ کے اکٹھی ہو جاتی ہے اور اس کو سنتی ہے، اور وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھ کے پھر اتنا مگن ہو کے وہ گاتا ہے کہ کہتے اس کی اپنی ہی اس آواز سے اس کے گھونسلے کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ اسی میں جل جاتا ہے، اور اس کی راکھ میں سے پھر ایک کوکنس پیدا ہوتا ہے۔ واللہ عالم الغیب، یہ میں نے پڑھا ہے۔ اور اس کی حقیقت کہاں تک ہے؟ میرا خیال ہے کہ بابا جی صوفی برکت جو ہیں ابو انیس، وہ غلط تو نہیں کہہ سکتے۔ بہت بڑی بزرگ ہستی ہیں فیصل آباد میں، دارالاحسان میں ان کی قبر مبارک ہے، جہاں پر دن رات یا حی یا قیوم کا ورد چلتا ہے، اور سال میں 2 بار وہاں پر لوگوں کی مفت آنکھوں کے آپریشن کیے جاتے ہیں، اور لاکھوں لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی دور سے دنیا آتی ہے، اور لنگر پانی کا انتظام بھی وہاں کے جو ان کے ماننے والے ہیں، عقیدت مند ہیں، وہ اپنے ذمے لیتے ہیں۔ کسی کو ذرہ بھر وہ تکلیف نہیں ہونے دیتے۔ ایسی دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ و ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔